الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئین عشق و وفا کے لا. دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلماں پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا. درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، تو زین العابدین سے فقر دعا کے لا. کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر، کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر، کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا. یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی، یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی، ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کے لا. آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ عظمت صحابہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا. قرآن مجید کی آیات میں بعض محققین نے تحقیق سے لکھا ہے کہ 1156 آیتیں قرآن مجید کی وہ ہیں جو حضرات صحابہ اکرام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. 1156 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اوصاف، ان کی خوبیاں، ان کے محاسن اور ان کے مناقب بیان کیے ہیں. ہر صحابی اپنی جگہ پر اگر دیکھا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. محدثین اور علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں لکھا ہے. جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک تحقیق کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے 1000 سے زائد ہیں. بعض حضرات نے 2000 لکھا، بعض حضرات نے 3000 معجزے لکھا.
لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابت برکت کا سب سے بڑا معجزہ ایک ہے قرآن مجید، جو آج تک رسول اللہ پر نازل ہونے کے بعد دنیا کی کوئی قوم، کوئی طاقت قرآن کی ایک آیت کے جیسی آیت بنا کر پیش نہیں کر سکی۔ دوسرا بڑا معجزہ ہے شق القمر کا معجزہ، دعا کرنے کی برکت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا اور سائنس اس کو ماننا اور تسلیم کرنا، تاریخ میں اس کو اہتمام سے لکھا جانا، یہ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ تیسرا معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم اقدس کے ساتھ سفر معراج پر تشریف لے جانا۔ آج تک انسان کوئی 7 آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کی سیر نہیں کر سکا۔ چوتھا بڑا معجزہ جسے علماء لکھتے ہیں وہ ہے ہر صحابی اپنی جگہ پر مستقل رسول اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ زمانے جاہلیت میں صحابہ اکرام اسلام آنے سے پہلے جہنم کے آخری گڑھے تک پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر شراب بھی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا بھی تھا، چوری بھی تھی، اور اپنی ہی ماں سے نکاح کرنا بھی تھا، وراثت ہڑپ کھا جانا تھا۔ ہر طرح کی برائی جس قوم کے اندر تھی، اس قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بچایا کہ اللہ نے اس قوم کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، رسول ان سے راضی ہے۔ اب ان صحابہ کے جیسے بنو گے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، جو لوگ جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے اب وہ جنت میں جانے کا آئیڈیل اور نمونہ بن چکے ہیں۔ رہتی دنیا تک کے لیے صحابہ کا ایمان ہی معیار ہے، صحابہ کی زندگی ہی معیار حق ہے، صحابہ خود معیار حق ہیں کہ کوئی صحابی نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ تو وہ قوم جو جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکی تھی، اس قوم کو جنت لازم کر دینا، ان کے لیے جنت لازم کر دی جانا۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معجزہ سب سے بڑا یہ شمار ہوگا کہ ہر صحابی اپنی جگہ پر معجزہ ہے۔ صحابہ اکرام رہتی دنیا تک کے لیے معیار ہدایت ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں تو تم واقعی ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا بتایا کہ آخری قیامت کے آخری دن تک آنے والے ہر مسلمان کا ایمان تب معتبر ہوگا جب وہ صحابہ کے جیسا ایمان لانے کی کوشش کرے۔ اس میں ہم سمجھیں ہم صحابہ کے جیسے ایمان لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے، وہ تو غور کرنے کی بات ہے، فکر والی بات ہے، اور ہم سب کو ویسے ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے صحابہ کی شان کیسے ثابت ہوئی؟ مثال اس سے ہم سمجھیں، اگر کسی آدمی کو کسی کا اچھا ڈریس پسند آیا، جوڑا پسند آیا، اس کا کوئی صدری پسند آئی، شیروانی پسند آئی، تو اب وہ ٹیلر کے پاس لے جا کے کیا کرتا ہے، یہ جیسا ہے ویسا سی کے دے دو۔ اب وہ ٹیلر اس شیروانی کے جیسی شیروانی سیگا یا نہیں سیگا وہ بات کی بات ہے، لیکن لا کے دینے والے کے دل میں جو آئیڈیل کے طور پہ شیروانی لا کے دے رہا ہے اسے یہ پسند ہے، اس واسطے وہ ٹیلر سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی شیروانی سی کے دو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، تم لاتے نہیں لاتے وہ بات کی بات ہے، اتنی بات کی تو گارنٹی اس آیت سے مل گئی کہ اللہ کو صحابہ کا ایمان پسند ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جیسا ایمان مجھے چاہیے۔
تو یہ واضح مثال ہے کہ صحابہ کا ایمان یہ معیار ہدایت ہے کہ جو صحابی کو مومن سمجھے گا وہ خود مومن ہوگا، جو صحابی کو مومن نہ سمجھے وہ خود گمراہ ہو جائے گا۔ بلکہ اپنے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کو بھی مومن سمجھے اور صحابہ پر صحابی ہونے کا ایمان بھی لائے۔ وہ صرف مومن نہیں ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، اور صحابی کے صحابی ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی صحابی کو نعوذ باللہ کوئی کافر سمجھے گا، اس کے ایمان کے بارے میں کفر کا ڈاؤٹ اور شک پیدا ہو جائے گا۔ دوسری جگہ صحابہ کا ایمان، معیار ایمان ہونا کس درجے کا تھا صحابہ کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسا ایمان لانے کو فرمایا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان حدیثوں میں آتا ہے کہ مثل الجبل، پہاڑ کی طرح تھا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، صحابہ کا ایمان بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ جو جس رسول اللہ کی جو بات سن لیے اس پر ایسا یقین کر لیتے گویا کہ پہاڑ کو زمین پر گاڑ دیا گیا، ویسا ان کے دلوں میں ایمان کو گاڑ دیا گیا۔ اور کہیں فرمایا صحابہ کا ایمان سمندروں کی طرح تھا، جب سمندر درمیان میں ہوتا ہے تو سکون رہتا ہے، اور کنارے اس کی لہریں آتی ہیں تو لہروں سے اس کی تپش اور شور شرابہ رہتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ کا ایمان تھا کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کر گھروں میں رہتے تو ان کے ایمان کی کیفیت سمندر کے گہرائی کی طرح رہتی تھی، اور جب وہ صحابہ نبی کی مجلس میں آتے تو سمندر کے کناروں میں جیسے لہریں تھپیڑے لیتی ہیں ویسا ان کا ایمان لہروں کی شکل میں تھپیڑے لیتا تھا۔ اس کی مثال حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب وہ نبی کی مجلس سے اٹھ کر باہر گئے، گھر میں گئے تو دل کی کیفیت بدل گئی، ویسا جنت کا خیال، ویسا دوزخ کا خیال، ویسا آخرت کا خوف اب وہ نہیں آ رہا ہے، اور رسول اللہ کی مجلس میں آئے تو دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس کیفیت کے بدلنے کو انہوں نے سمجھا کہ میں پکا مومن نہیں بن سکا۔ وہ ڈرے جانے لگے، رسول اللہ کی مجلس میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ وجہ کیا ہے منافق ہو جانے کا ڈر اپنے دل میں رکھ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو کیفیت الگ ہے، اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں تو کیفیت الگ ہے، تو رسول اللہ کے پاس ہونے کی ایمان کی حالت کا بدل جانا مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ یہ جو احساس انہیں پیدا ہوا وہ اس سمندر کی مثال ہے کہ رسول اللہ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو ان کا ایمان تھپیڑے لیتا ہے، اب جب مجلس سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ سمندر سکون میں آ جاتا ہے۔ اس سکون اور اس حرارت کو انہوں نے ایمان کی کمزوری سمجھا، حالانکہ وہ سمندر جیسا ایمان لیے ہوئے ہیں۔ سمندر چاہے گہرائی میں ہو تو بھی سمندر ہے، کناروں پہ ہو تو بھی سمندر ہے۔ نبی کی مجلس کی برکت سے کناروں پر جو تھپیڑے لگتے ہیں وہ رسول اللہ کی صحبت کی برکت ہے، لیکن ان لوگوں کی تھوڑی سی اس کیفیت کے فرق کو بھی محسوس کر لینا یہ ان کے اعلیٰ درجے کے مومن ہونے کو بتاتا ہے۔ اس کی مثال ہم سمجھیں، ٹرین سے سفر کرنے والے لوگ دو تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنرل کوچ میں سفر کرتے ہیں اور دوسرے ریزرویشن میں کرتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جو اے سی 2 ٹائر فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ اب جو جنرل بوگی میں سفر کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں ٹکٹ نہیں بھی لیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر لے لیا کہیں سیٹ ملی تو بیٹھ جاؤں گا، نہیں ملی تو کھڑے رہوں گا، اگر نہیں ہے تو باتھ روم کے پاس بیٹھ جاؤں گا، ڈور کے پاس کھڑے ہو جاؤں گا، جہاں جگہ ملی وہاں سو جاؤں گا۔ اس نیت سے وہ جنرل بوگی میں چڑھتا ہے، کسی اور کی سیٹ پہ قبضہ کر لے گا، کسی کو لات مارے گا، کسی کے یہاں پیر رکھ دے گا، کچھ بھی کرتے ہوئے چلے گا۔ اسے ڈر بھی نہیں ہوتا کہ بھئی جنرل بوگی میں چور بھی آ سکتے ہیں، میرا سامان چرا لیں گے، میری چیزیں چوری ہو جائیں گی، کیونکہ وہ جانتا ہے میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے کہ چوری ہو جائیں تو میں جنرل بوگی میں کیوں چڑھتا،
میں AC فرسٹ کلاس میں چڑھتا، اسے اپنے سامان کے چوری کا ڈر بھی نہیں رہتا چونکہ اس کے پاس رہتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو AC 2 ٹائر میں سفر کر رہا ہے، مہنگی کس کی سیٹ خریدا ہے اور ٹکٹ لیا ہے، اس کے پاس وہاں سیکورٹی گارڈ بھی رہتا ہے، AC کوچ میں کوئی جنرل بوگی والا حتیٰ کہ ریزرویشن والا بھی نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی اسے بار بار اپنا بیگ چیک کرتے رہنا پڑتا ہے، سیٹ کے نیچے دیکھتا ہے، آنے جانے والوں کو غور کرتا ہے کہ یہ اس کی سیٹ نہیں ہے، پھر ادھر کیوں نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس قیمتی سامان ہے، اس کے پاس کیش ہے، لاکھوں روپے پیسے موجود ہیں، وہ محفوظ جگہ ہونے کے باوجود بھی اپنے سامان کی حفاظت کے لیے بار بار رات کے اندھیرے میں پیشاب کے لیے اٹھے گا، پھر بھی آگے اپنے سامان کو چیک کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے پاس جتنا قیمتی سامان ہوتا ہے، حفاظت کے اسباب ہونے کے باوجود بھی اسے ڈر رہتا ہے اپنے سامان کے چوری ہو جانے کا۔ یہ 2 مثالیں سمجھ میں آئی۔ صحابہ کے ایمان کی مثال، ہمارے ایمان کی مثال اسی طرح ہے۔ ہم جنرل بوگی والے مومن ہیں، وہ صحابہ اکرام AC فرسٹ کلاس کے مومن ہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے نہیں ہے، کیسا ہے کتنا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ کوئی یوٹیوبر آ کے ہمارا ایمان لوٹ کے لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہمارا عقیدہ بگاڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مرزا قادیانی بگاڑ دے، کوئی مرزا انجینئر جہلمی بگاڑ دے، کوئی گوہر شاہی بگاڑ دے، کوئی فیاضی بگاڑ دے، کوئی شکیلی بگاڑ دے، کوئی بھی فتنے والا ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال دے، چونکہ ہمارے ایمان کی خود ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم چونکہ مفت کے مومن ہیں، مجاہدے سے مومن نہیں بنے، قربانیوں سے مومن نہیں بنے، ایمان اور کلمہ پڑھنے کی خاطر نہ جان گئی، نہ مال گیا، نہ اولاد گئی، نہ زمین گئی، نہ کوڑے پڑے، نہ انگاروں پہ لٹایا گیا، کوئی قربانی نہیں ہوئی۔ اس واسطے آج کا مومن جنرل بوگی کا مومن ہے۔ کہیں بھی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لے گا، کسی بھی ایرے غیرے کا بیان سن لے گا، کسی بھی یوٹیوبر کو فالو کر لے گا، کسی کے بھی مسائل کو سن کر عقیدہ بگاڑ لے گا، چونکہ اسے اپنے ایمان کا ٹینشن ہی نہیں ہے، میرا ایمان ہے ہی کس حیثیت کا۔ اور صحابہ کا ایمان وہ ایسی فرسٹ کلاس کا ہے کہ وہ نبی کی صحبت میں ہونے کے باوجود، مدینے میں ہونے کے باوجود، نبی علیہ السلام کا روزانہ دیدار کرنے کے باوجود بھی ڈرا کرتے تھے کہیں ہمارا ایمان لٹ نہ جائے۔ صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، جن کو پروانہ مل گیا پھر بھی موت کے وقت وہ ڈرے جا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ موت پر کہیں میرے دل سے ایمان نہ نکل جائے۔ چونکہ جو آدمی جتنا قیمتی سامان اپنے پاس رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوف کھاتا ہے، اگرچہ کہ اسے وہاں سیکورٹی نصیب ہو پھر بھی اسے ڈر رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ جنرل بوگی سے اٹھ کر AC فرسٹ کلاس تک جاؤ کہ تمہیں دنیا کی کوئی باطل طاقت تمہارے ایمان کو حرکت میں، تمہارے ایمان کو خطرے میں نہ ڈال سکے، تمہارے عقیدے نہ بگاڑ سکے۔ کوئی شیعہ، کوئی قادیانی، کوئی رافضی صحابہ کے بارے میں تمہارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، ویسا مضبوط ایمان لاؤ۔ ظاہر سی بات ہے ویسا ایمان جو صحابہ نے لایا آج کی امت لانا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہاں تو رشوتوں پر ایمان بک جاتا ہے، ضمیر بک جاتا ہے، جج کا فیصلہ بک جاتا ہے، وکیل کا قلم بک جاتا ہے، گواہوں کی زبان بک جاتی ہے، لینڈ مافیا زمینیں لوٹ بیٹھتا ہے، بھائی اپنی بہنوں کی وراثت لوٹ بیٹھتا ہے، جھوٹ تو ہر مسلمان اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، سود لیے بغیر کاروبار کرنے کو بوجھ سمجھتا ہے۔ ایسا ایمان جہاں حرام کے بغیر نہ چلے، اور وہ ایمان جو حرام آنے پر نہیں حلال آنے پر تڑپ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کی نعمتیں ہمیں دنیا میں مل جا رہی ہیں، اس واسطے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ وہ پوری زندگی ایثار کرنے کے بعد یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانے والے، خود پیاسے رہ کر دوسرے کو پلانے والے، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو مکانیں فراہم کرنے والے، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو بیویاں فراہم کرنے والے، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو پراپرٹیاں دینے والے، یہ صحابہ اکرام کہاں، اور آج بھائی کی پراپرٹی مار کھانے والا مسلمان کہاں۔
آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر خلا طلاق کی نوبتیں لا لینے والا مسلمان کہاں؟ تو اس لیے فرمایا اس جیسا ایمان لانے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ جو ایمان موجود ہے وہ مطلوب نہیں ہے، اور جو مطلوب ہے وہ موجود نہیں ہے۔ نافع ضرور ہے کہ موجودہ ایمان سے ہو سکتا ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، لیکن موجودہ ایمان سے پہلے ہی مرحلے میں جنت میں جانے کا حقدار بن جائے، جہنم کی آگ کا عذاب چکھے بغیر جنت میں چلا جائے، ویسا ایمان کیا آج مومن کے پاس ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے ایمان کے جیسا ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کوالٹی، ایک ہے کوانٹٹی۔ ایمان کی کوالٹی صحابہ جیسی بنانے کی کوشش ہر مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکا تو کوانٹٹی کے صحابہ جن جن باتوں پر ایمان رکھتے تھے ہمیں بھی ان باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، تبھی جا کر مسلمان ایک سچا مسلمان بن سکتا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن مجید میں جو آیتیں آئی ہیں، پہلی آیت قرآن مجید کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ آیت دسیوں مسلمان بارہا سنے ہوں گے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو جو اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ اس آیت کے سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات کان کھول کر سن لینا چاہیے، اس آیت کا سب سے پہلا بنیادی مصداق وہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کو یہ فرمایا گیا، اسی واسطے اس آیت کے تحت میں کسی بھی مفسر قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو، کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا کہ دین کا کام کرنے والے، موجودہ تبلیغ کا کام کرنے والے، یا کوئی اور دین کی خیرات کا کام کرنے والے، یا مدارس یا خانقاہوں کا کام کرنے والے، یہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کا مصداق وہ صحابہ اکرام ہیں۔ جس وقت آیتیں نازل ہوتی ہیں ان آیتوں کا خطاب سب سے پہلے صحابہ کو ہوتا ہے، تو اللہ نے صحابہ سے فرمایا کنتم خیر امت، اے صحابہ کی جماعت تم بہترین جماعت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صحابہ نے جس طرح امر بالمعروف کیا آج تک کوئی نہیں کر سکا، صحابہ نے جیسے نہیں عن المنکر کیا آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے تھے، آیت کی آدھے ٹکڑے پر عمل، آدھے ٹکڑے پر بدعملی نہیں کیا کرتے تھے، امر بالمعروف جہاں کرتے تھے نہیں عن المنکر بھی کیا کرتے تھے۔ اچھائی کا حکم دینا ہی نہیں، برائی سے روکنے کی بھی ان کے اندر جرأت تھی۔ وقت کے حاکم سے بھی سوال کر لیا کرتے تھے کہ اگر غلط کر رہا ہو، یہاں تو مصلحت پسندی، برا مان جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا، ہم سے الگ ہو جائے گا، دل رکھنے کی خاطر دین کو چھوڑا جاتا ہے، کسی کو سنبھالنے کی خاطر دین برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ سب سے پہلے مصداق ہیں کہ امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ صحابہ ہیں۔ دوسری آیت محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ کون ہیں وہ جو ساتھ ہیں؟ صحابہ اکرام۔ کیا ہے ان کی صفت؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مسلمانوں کو جب ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، ان صحابہ کو تم دیکھو گے وہ رکوع میں ہوں گے، وہ سجدے میں ہوں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے نیکیوں سے اللہ کا فضل اور اس کی خوشی تلاش کر رہے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کی کثرت کی وجہ سے سجدوں کے نشان نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی شان یہ ہے کہ ان صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، ان صحابہ کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ آپ اندازہ کرو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کتنا محبت کرتے ہیں، صحابہ کا مزاج کیسا ہے، وہ کافروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کی عبادتوں کے اثر ان کے پیشانیوں پہ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیفیت اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن میں میرے اور آپ کی نماز کا ذکر نہیں ہے،
ہمارے باپ دادا کی زندگیوں کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں صحابہ کی زندگیوں کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہوں تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کے ہر ادا کو، ہر عمل کو اللہ پسند فرماتے ہیں، تبھی وہ قرآن میں صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو جو مقام اور مرتبہ ملا، حضرت ابو بکر کو مقام صدیقیت ملا، نبیوں کے بعد جو مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہوتا ہے، وہ حضرت ابو بکر کو ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق اور باطل کے درمیان میں ننگی تلوار کی طرح فیصلہ کرنے والا فاروق کا لقب ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول اللہ کی دو بیٹیاں آئیں، ذی النورین اور کامل الحیاء والوقار کا لقب ملا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بھی ہیں، داماد بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، انہیں باب العلم، شجاعت، جواں مرد اور بہادر کا لقب ملا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے امانت دار وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سب رسول اللہ کی صحبت کی برکت سے ملا، اور یہ چیز آج ہمیں نصیب نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بول سکتا ہے کہ میں صدیق ہوں، آج بچپن سے لے کر آج تک میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، شاید کوئی ہفتہ نہیں گزرا ہوگا کہ آج ہم نے جھوٹ نہ کہا ہو۔ کوئی بول سکتا ہے کہ میں کبھی حق اور باطل کے درمیان میں ایسا نہیں کیا کہ چاپلوسی کیا ہوں، اپنا کام نکالنے کے واسطے کبھی ادھر ادھر کی باتیں مرچ مسالہ لگا کے نہیں بولا ہوں۔ کوئی مسلمان اپنے بارے میں برات ظاہر نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ارحم امتی، میری امت کا سب سے بڑا رحم دل، نرم دل وہ ابو بکر ہے، سب سے بڑا رحم دل اور نرم دل۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ، اللہ کا معاملہ جب آتا ہے تو سخت ہو جانے والے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قرآن کی کسی بات پر ڈٹے رہنے والے، قرآن کی کسی بات سے ہٹنے تیار نہیں ہونے والے، وفاقاً عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے پوری موافقت اور پوری پیروی کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نرم دلی بندوں کے معاملے میں، لیکن سختی اللہ کے معاملے میں۔ کیا مطلب؟ دین کی جب بات آئے گی تو سختی کی جائے گی، آپسی کوئی معاملہ رہے گا تو اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنے، کئی لوگ جو نئے برائے نام مومن بنے تھے مرتد ہونے لگے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نرم دل ہیں پھر بھی زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو مسلمان ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے سے کیا ان سے جنگ کریں گے آپ؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر کوئی رسول اللہ کے زمانے میں جانوروں کی زکوٰۃ دیتے ہوئے جانور کی لگام بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ آج لگام کے بغیر دے گا تو بھی ابو بکر اس سے جنگ کرے گا۔ دین کے کسی معاملے میں رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد میں کمی گوارا نہیں کروں گا۔ یہ ثبات قدمی، یہ ڈٹ جانا، یہ استقامت آج کتنے مسلمانوں کو نصیب ہے؟ شادیوں کے موقع پر ویڈیوگرافی، جوڑا جہیز، ناچ گانے، پھول صحرا، یہ سب آج کا مسلمان نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ اتنا تو چلے گا، دین اتنا بھی ٹائٹ نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے ایک لگام بھی معاف کرنے تیار نہیں ہے، اور آج کے مسلمان کو زکوٰۃ کے مسئلے معلوم کرنے کی بھی فکر نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے اور صحیح جگہ پر ادا کرنے کا بھی ٹینشن نہیں ہے۔ کہاں سے ان صحابہ سے مقابلہ آج کے مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ لقد رضی اللہ راضی ہو چکے، عن المؤمنین، ان مسلمانوں سے، یبایعونک تحت الشجرۃ،
اے رسول جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جو صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، ان سب صحابہ کے بارے میں صاف اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے، بد کلامی کرے تو اس کا ایمان کا کیا حال رہے گا؟ صاف فعلم ما فی قلوبہم، صحابہ کے دل میں کیا ہے اللہ اسے بہتر جانتے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان صحابہ پر سکینہ نازل کیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور ان کو ان قریب فتح عطا کرے گا۔ وہ فتح سے مراد فتح خیبر فتح ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ بیعت رضوان کی اہمیت کو بتایا گیا اور اس میں موجود صحابہ کی عظمت کو بتایا گیا۔ اور ایک چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتہم، جو صحابہ جو ایمان والے رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کی وجہ سے اپنی آواز کو آہستہ کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور امتحان دل کا ہے۔ کس چیز کا امتحان؟ تقوی کا امتحان لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان صحابہ کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں سمجھیں امتحان ایگزام لینے والے اللہ ہیں، اور اللہ وہ ذات ہیں جو خیالات کو بھی جانتے ہیں، دل کے بھید کو بھی جانتے ہیں، وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، بندہ کیا سوچتا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ وہ اللہ امتحان لینے والے ہیں۔ کس کا؟ صحابہ کا۔ کس چیز کا امتحان؟ دل کے تقوی کا امتحان لے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں، امتحان لینے کے بعد کلاس میں کوئی بچہ A1 کلاس سے پاس ہوتا ہے، B1 سے پاس ہوتا ہے، C1 سے ہوتا ہے، اس طرح کیٹیگریز ہوتے ہیں، اور کوئی بچہ وہ ہوتا ہے جو پورے کلاس کا ٹاپر ہوتا ہے۔ صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا، اور سارے صحابہ اللہ کو امتحان دینے کے لیے اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھے ہیں، اور امتحان کا پیپر وہ دل کا تقویٰ ہے۔ اور سارے صحابہ پورے جو کہ پاس ہوئے ہیں وہ سب ٹاپ پاس ہوئے ہیں، ٹاپر بنے ہیں۔ ان سب صحابہ کو اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرہ، ان سب صحابہ کی مغفرت ہو گئی۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم ہم ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ یہ بشارتیں قرآن کی اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، ان میں کوئی صحابی مستثنا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں یہ بشارت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بشارت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد صرف 1 گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، ان کو بھی یہ بشارت ہے، کسی کو اس سے استثناء نہیں ہے۔ آگے 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ ایمان کو محبوب بنا دیا صحابہ کے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو چمکا دیا ان کے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کفر کو، فسق کو، اللہ کی نافرمانی و بغاوت کو دل سے نفرت کرتے ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ صحابہ کامیاب ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ کوئی صحابی کافر نہیں، کوئی صحابی فاسق نہیں، کوئی صحابی اللہ کا باغی و نافرمان نہیں، یہ صحابہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ اب اس آیت کے مقابلے میں کوئی گمراہ ظالم بدماش اگر یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر گمراہ ہو گئے، حضرت عمر گمراہ ہو گئے، حضرت معاویہ گمراہ ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ گمراہ ہو گئے، یا کسی بھی صحابی کا نام لے کر ان کے گمراہ ہونے کی بات کرتا ہے، وہ خود گمراہ ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ جو صحابہ کو کافر سمجھے وہ اپنے کفر پر تڑپے اور افسوس کرے۔ قرآن کی آیت اور گواہی کے مقابلے میں 6ٹھی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے ہم نے آخرت میں بہترین وعدہ کر کے رکھا ہے۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے حسنہ سے مراد ہے جنت، یعنی ہر صحابی کے لیے ہم نے جنت طے کر کے رکھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر صحابی جنتی ہے، کوئی صحابی نعوذ باللہ دوزخ میں نہیں جائے گا، کوئی صحابی حوض کوثر سے محروم نہیں کیا جائے گا، کوئی صحابی حوض کوثر پہ آنے کے بعد دھتکارا نہیں جائے گا، سب کے لیے حوض کوثر پر ویلکم کیا جائے گا۔
قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنہ ہم نے مقرر کر رکھی ہے، یعنی جنت مقرر کر کے رکھی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ کیا بتایا کہ صحابہ کو جنت ملے گی اور جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا ہم اور آپ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، گناہوں کی سزا جہنم میں جل کر پھر جنت میں نہ جائیں گے، اس کی گارنٹی نہیں بول سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ پکڑے جائیں، جہنم میں جلائے جائیں، اس کے بعد جنت ملے، لیکن صحابہ کی جماعت وہ ہے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جو دنیا سے گئے سب کے سب ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کوئی صحابی جہنم میں جا کر پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، نبی پر اللہ نے سلام نازل کیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام نازل کیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ و ہارون پر سلام نازل کیا۔ سلام علی الیاسین، حضرت آل یاسین پر سلام نازل کیا۔ انبیاء پر جہاں اللہ نے سلام نازل کیا وہیں پر فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پر بھی سلام ہو جس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ وہ کون بندے ہیں؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے جسے اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ جہاں نبیوں پر اللہ نے سلامتی اور سلام نازل کیا، صحابہ کی جماعت پر بھی اللہ نے سلام نازل کیا۔ مقام صحابہ، صحابیت وہ مقام ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نبی کا مقام ہے، نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صحابی کا مقام ہے۔ صحابی کے مقام کو دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے نبی بننے میں بندے کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، الیکشن سے کوئی نبی نہیں بنتا، وہ سلیکشن سے بنتا ہے، ایسے ہی الیکشن سے کوئی صحابی نہیں بنتا، وہ بھی سلیکشن سے بنتا ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ چنتے ہیں، صحابہ کو بھی اللہ چنتے ہیں۔ اس واسطے آج کوئی آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سجدے میں زندگی گزار لے، پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہ کرے اور اسی سجدے میں اس کا انتقال ہو جائے، پھر بھی وہ آدمی ساری زندگی عبادت میں گزار کر ایک گناہ کیے بغیر مرنے والا صحابہ نہیں، صحابہ کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جتنے قطب، جتنے ابدال، جتنے غوث، جتنے اولیاء، کروڑوں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو جائیں، کروڑوں خواجہ اجمیری پیدا ہو جائیں، کروڑوں نظام الدین اولیاء پیدا ہو جائیں، کروڑوں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے پیدا ہو جائیں، سارے اولیاء مل کر صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ یہ ہے رسول اللہ کی صحبت جس کو ملی ہے اب اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا جسے رسول اللہ کی صحبت ملی ہے۔ عبادت میں عابد ہو جانا الگ چیز ہے، صحابی بننا الگ چیز ہے۔ وجہ یہ مقام کیوں آپ بتائیں؟ رسول اللہ نے سب سے پہلے دین کی دعوت دی تو اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہنے والے اولیاء تھے کہ صحابہ تھے؟ ہم تھے کہ صحابہ تھے؟ 1400 سال بعد والے تھے کہ صحابہ تھے؟ نبی کی بات کو لبیک کہنے والے صحابہ تھے۔ نبی کو جب تکلیفیں پہنچائی گئی تو بچانے والے صحابہ تھے۔ نبی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ہجرت میں ساتھ دینے والے صحابہ تھے۔ مدینہ آنے کے بعد نبی نے 11 نکاح کیے، اپنی گھر کی عورتوں کو پیش کرنے والے صحابہ تھے، اپنی زمین دینے والے صحابہ تھے، اپنے بچوں کو، جانوں کو قربان کر کے بچانے والے صحابہ تھے۔ دشمنوں سے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر رات بھر گھر کا پہرا دینے والے صحابہ تھے۔ صحابہ نے رسول اللہ کی جو حفاظت کی ہے، جیسے گرمی کے موسم میں انسان بنیان پہنتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں انصار صحابہ مدینے والے میرے جسم کے بنیان کی طرح ہیں جو میری مصیبت اور مشکل میں ساتھ دیتے ہیں۔ اگر میں مکہ مکرمہ میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو میں انصار صحابہ میں پیدا ہونے کی تمنا کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو مہاجر کی بھی جو ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ رہے
جو مزار میں ساتھ رہے، جو غار میں ساتھ رہے، جو مصیبتوں میں ساتھ رہے، ہم میں کون ہے آج جو دین اسلام کی بات پر غزہ اور فلسطین کے مسلمان 5 سال سے تڑپ رہے ہیں؟ ہے کوئی مائک الال مسلم حکمران جو ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ رسول اللہ کو کعبۃ اللہ میں اون کی اوجھڑی ڈالی گئی، پتھر پھینکے گئے، چہرے پر تھوکا گیا، اس موقع پر صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک صحابی کی جان جانے کو ہے، تڑپ رہے ہیں، سکرات کی حالت ہے، ایک دوسرے صحابی ان کے قریب پہنچے تو ان صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر یہ وعدہ لو مجھ سے وعدہ کرو، جب تک تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تمہاری جسم میں جان ہے، رسول اللہ تک کوئی کافر پہنچنے نہ پائے، یہ مجھ سے وعدہ کرو۔ اپنی جانیں قربان کر دینا لیکن رسول اللہ تک کسی کو پہنچنے نہ دینا، یہ وعدہ لے کر وہ صحابی شہید ہوتے ہیں۔ تو مقام صحابیت کو کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، یہ وہ اتنا بڑا مقام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں انبیاء سب کے سب نبی ہیں، لیکن بعض نبیوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت اللہ نے دی ہے، ہم نے نہیں دی ہے، ہم تو سب پر ایمان لائیں گے۔ ایسے ہی صحابہ پر ہم سب ایمان لائیں گے، بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر رسول اللہ نے فضیلت دی ہے، ہم فضیلت دینے والے نہیں ہیں۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے فضیلت دی ہے، وہ فضیلت کیسے دی ہے؟ آپ دیکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، ان کا مقام سب سے بڑا ہے سب صحابہ میں، اور خلفائے راشدین میں سب سے بڑا مقام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ 4 ترتیب ہے صحابہ کے مقام کی۔ اس مقام میں ہم کبھی اونچ نیچ نہیں کر سکتے، یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں پہلے حضرت علی ہونا چاہیے تھا، پہلے فلاں صحابی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ترتیب کیسے ہے؟ رسول اللہ کی حیات میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کس نے پڑھائی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات میں اپنی زبان سے کس کو مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حتیٰ کہ سن لیں، امت مسلمہ تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مسلمان ہیں، وہ سارے مسلمان مل کر نماز پڑھیں، ان سب کی نمازیں ایک طرف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعت نماز جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھے وہ ایک طرف، ان کی نماز بھاری ہو جائے گی اور پورے مسلمانوں کی نمازیں ایک طرف نیچے ہو جائیں گی۔ ان کی 2 رکعت نماز کو بھی کوئی پوری امت نہیں پہنچ سکتی جو صحابی کے ساتھ کھڑے ہو، جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھے ہیں۔ تو مقام کے لحاظ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ ترتیب کیسے؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قرنی، یہ جو لفظ ہے قرنی، قاف را نون یا، 4 لفظ ہیں، قاف را نون یا، قرنی۔ اس 4 لفظ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قرنی کا مطلب میرا زمانہ۔ قاف ابو بکر صدیق کا قاف، یہ قاف یہاں کا، عمر کی را، قرنی کی را، عثمان کا نون، قرنی کا نون، علی کی یا اور قرنی کی یا، 4 لفظ قاف را نون یا۔ ابو بکر کے آخری حرف ہے قاف، ابو بکر صدیق۔ عمر کا آخری حرف ہے را، عثمان کا آخری حرف ہے نون، علی کا آخری حرف ہے یا۔ جیسے یہ آخری حرف ہے، قرنی کی ترتیب بھی وہی ہے۔ اس لحاظ سے بہترین زمانہ صحابہ یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ 4 صحابہ سب سے پہلے اور مقدم ہیں۔ اسی واسطے 4 یار خلفائے راشدین جنہیں کہا جاتا ہے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ بڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو،
فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، لم ما بلغ مد احدہم، صحابہ اگر ایک سیر جو بھی صدقہ کریں گے، یہ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے گا تو صحابہ کے ایک سیر جو کے برابر بھی ثواب نہیں پا سکے گا، ان کے برابر نہیں پہنچ سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم دیکھ لیں، یہ مسلمان جن کے اپنے اپنے ذاتی مکانات ہیں، بھاری بھاری گاڑیاں ہیں، اولاد کو بڑی بڑی اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، وینچر خریدتے ہیں، ملگیاں بنا کے رکھتے ہیں، شاپنگ مال فنکشن ہال بنا کے رکھتے ہیں، مسجد میں جب چندہ دینے کی باری آتی ہے، پھٹے ہوئے نوٹ، چور نوٹ، فیک نوٹ اور آدھے کٹے ہوئے نوٹ مسجد کے ڈبوں میں ڈال کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نہ مارکیٹ میں چل سکتے، نہ پیٹرول پمپ پہ چل سکتے، نہ کہیں اور چل سکتے، اللہ کے گھر میں وہ نوٹ چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے بدقسمت لوگ یہ صحابہ کے خرچ اور ان کے سخاوت کا مقابلہ کر سکیں گے؟ جب ان کے یہاں وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ 2 آیت نازل ہوتی ہے، تو پھر حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سن کر اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، وہ تو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے آسمان اور زمین کے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ ہم سے قرضہ کیسے مانگ رہا ہے؟ یہ سن کر انہوں نے فرمایا میرا ایک باغیچہ ہے، 600 اس میں کھجور کے درخت ہیں، پورا میں وہ اللہ کے راہ میں دے دینا چاہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ جنت میں تمہیں اس سے زیادہ ملے گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ابو الدرداء اپنے باغیچے میں آتے ہیں، باغیچے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیگم کو آواز دیتے ہیں باہر آ جاؤ، وہ کہنے لگی اندر تو آؤ، کیا بات ہے؟ نہیں، اب یہ باغیچہ اللہ کا ہو چکا ہے، اب یہ میرا نہیں ہے، تم باہر آ جاؤ۔ وہیں سے کھڑے کھڑے اپنی بیگم اور بچوں کو باہر بلا لیتے ہیں۔ 600 کھجوروں کا درخت، اندر جا کر دیکھا بھی نہیں کہ کیا کیا سامان میرا پڑا ہے، اور گھر والی کو باہر بلا لیتے ہیں۔ ایک وہ سخاوت کرنے والے، اور آج کا مسلمان پھٹے ہوئے نوٹ مسجد کے ڈبے میں ڈال کے جانے والا، کہاں ان کی سخاوت اور کہاں یہ کنجوسی اور حماقت؟ کیسے مقابلہ آج کا مسلمان کر سکتا ہے؟ صحابہ سے متعلق رسول اللہ نے فرمایا نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آتے ہوئے دعا پڑھ کے آنا ہے، نہا دھو کے پاک صاف ہو کے آنا ہے، اس کی نسبت اللہ کے گھر سے جڑی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کی نسبت رسول اللہ سے جڑی ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، جو ان کی صحبت پائے ان کی نسبت اور مقام مرتبہ بڑھ گیا، اب اس کی مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھ لیں پانی پانی ہے، لیکن زمزم کا پانی اس کی کیا عزت ہوتی ہے، عام پانی کی کیا عزت ہوتی ہے۔ نسبت بڑھ گئی تو اسے آدمی کھڑے ہو کے پیتا ہے، دعا پڑھ کے پیتا ہے، بڑی عظمت سے پیتا ہے، اپنے چہرے اور سر پہ بدن پہ ملتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ زمزم کا پانی ہے، نبیوں سے اس کی نسبت جڑ گئی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کی نسبت نبی سے جڑ گئی ہے، تو ان کی شخصیت اور مقام کو کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی آج تک آپ نے سنا، جیسے بہت سے عام انسانوں کے نام رکھے جاتے ہیں، نام بولنے سے پہلے محدث جلیل، مفسر کبیر، فقیہ بے نظیر، مفتی الثقلین، یکتائے روزگار، قاری صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، یہ سب لوگ لقب دے کے پھر آگے نام لیتے ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کا نام لیتے ہوئے سادہ بولتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، کوئی آگے پیچھے مفتی، لقب، علامہ، ڈاکٹر اور ماہر ٹیچر فلاں نہیں لگاتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب القاب کی ضرورت ہمیں اور آپ کو ہے۔ وہ صحابہ کو جو لقب صحابی ہونے کا ملا ہے، اس کے سامنے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ انہیں حافظ بولو نہ بولو، مفتی بولو نہ بولو، انہیں ڈاکٹر بولو نہ بولو، کچھ نہ بولو، صحابی ہونے کا جو لقب مل چکا ہے اس کے سامنے کوئی لقب کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اور نہ اس کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، مومن ہونے کی حالت میں اللہ کے نبی کو ملا ہو اور اسلام پر اس کی موت آئی ہو، وہ صحابی بنتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ سارے صحابہ مومن ہونا شرط ہے تو بھی صحابی بنیں گے، اور مومن ہونے کی حالت میں وفات پائیں گے تو ہی صحابی رہیں گے۔ اور امت کا اس بات پر اجماع ہے،
ولم يرتد احد من الصحابہ، صحابہ میں سے کوئی صحابی مرتد نہیں ہوا، یعنی سارے صحابہ ایمان پر دنیا سے گئے ہیں تو ان کا پکا مومن ہونا طے ہے۔ صحابی ہونے کے لیے 10 سال نبی کی صحبت میں رہنا، 2 سال رہنا، 6 مہینے رہنا، 40 دن رہنا، 4 مہینے رہنا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ 3 دن رہنا بھی شرط نہیں ہے، 3 گھنٹے رہنا بھی شرط نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملے اور 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گئے تو بھی وہ صحابی بن گئے۔ اب ان کے مقام کو دنیا کا کوئی بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ اکرام کا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے۔ یاد رکھیں، نبیوں تک وحی لانے میں اللہ کے پاس سے جبرائیل واسطہ ہیں، محمد الرسول اللہ سے امت تک قرآن، ایمان، شریعت، دین یہ سب پہنچانے میں صحابہ واسطہ ہیں۔ اگر اللہ اور نبی کے درمیان جبرائیل کو ہٹا دو گے تو وحی انبیاء کے پاس کیسے آئے گی؟ رسول اللہ کی باتیں امت تک پہنچانے میں صحابہ واسطہ ہیں۔ اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دو گے تو پھر ہم تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ ہم تک رسول اللہ کی باتیں کیسے پہنچیں گی؟ واسطہ درمیان سے نہ ہٹاؤ۔ اس کی عام مثال، اگر آپ مسجد کی پہلی منزل پر جانا چاہتے ہیں تو سیڑھیاں اس کے لیے ذریعہ ہیں، سیڑھیاں ہٹا دو گے تو پہلی منزل پہ کیسے جاؤ گے؟ واسطہ نہ ہٹاؤ، یہ رہے گا تو اوپر جا پاؤ گے۔ صحابہ کو نہ ہٹاؤ، یہ رہو گے تو رسول اللہ تک جا پاؤ گے۔ اگر کوئی واسطہ ہٹا کر جانا چاہے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دادا تک پہنچنا چاہتا ہے باپ کو بیچ میں سے ہٹا کر، تو پھر باپ کو ہٹا کر دادا تک پہنچنا چاہے گا تو پھر اس کے نسب کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ باپ بیچ میں نہیں ہے، دادا تک پہنچنا چاہ رہا ہے، رسول اللہ تک پہنچنا چاہ رہا ہے، صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا کر تو اس کے ایمان کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے گا، مومن ہے کہ فاسق اور فاجر اور کافر ہے، کہ رسول کو پہنچنا، رسول تک جانے کے لیے صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا کے جانا چاہ رہا ہے۔ اس واسطے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم کسی پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ بھروسے کے قابل وہ صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ سئل عن ابی حنیفہ عن مذہب اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کون ہوتے ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ ان تفضل الشیخین، شیخین کو فضیلت دو، یعنی ابو بکر عمر کو ان کا مقام دو، وہ تحب الختنین، عثمان اور علی سے محبت کرو، وہ ترل مسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھو۔ موزوں سے مراد چمڑے کے موزے جو سردیوں میں پہنتے ہیں اس پر پاؤں دھونے کے بجائے مسح کرنا جائز ہے۔ ساکس جو کپڑے کے پہنتے ہیں اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بد دماغ یہ بولتا بھی ہے کہ چمڑے کے ساکس پر بھی مسح کر سکتے ہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ چمڑے کے موزوں پر مسح درست ہے، کپڑوں کے ساکس پر مسح درست نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے صحابہ کی عظمت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ آپس میں اختلاف بھی کیے، جھگڑے بھی ہوئے، حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگیں بھی ہوئی، حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگیں بھی ہوئی، لیکن ان جنگوں کی مثال کیسی ہے؟ ایک بادشاہ کے 4 بیٹے ہیں، بڑا منجلا، چھوٹا اس سے چھوٹا، کسی بات میں 4 بیٹوں میں آپس میں جھگڑے ہو گئے، لڑائی ہو گئی، ہیں سب شہزادے، بادشاہ کے بیٹے ہیں۔ اب کوئی ہمارے اور آپ کے جیسا بے وقوف دیکھ رہا ہے کہ شہزادے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم چپراسی ہیں، دربان ہیں، جھاڑو مارنے والے ہیں، صفائی کرنے والے ہیں، کود پڑے شہزادوں کو بچانے کے لیے، اور کود کر کیا کیا؟ شہزادوں کو الگ کیا اور کہنے لگے آپ صحیح ہیں۔ یہ شہزادے سے بول رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو بادشاہ جب دیکھے گا میرے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک چپراسی اٹھ کے آ کے ایک بیٹے کو صحیح بول رہا ہے، دوسرے بیٹے کو غلط بول رہا ہے، تو بادشاہ کا دماغ جب پھرے گا تو اس چپراسی کو جوتے مار کے بھگائے گا۔ وہ کہے گا میرے بیٹے ہیں، میں زندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جو ہے میں سنبھال لوں گا، تم کون بیچ میں آنے والے ہوتے؟ جاؤ کچرے کے پاس کھڑے رہو، وہاں پر گیٹ کے پاس کھڑے رہو وہاں پر۔
جیسے یہ مثال ہے ویسے ہی صحابہ آپس میں سارے کے سارے وہ ستارے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی روحانی اولاد ہیں، وہ اللہ کے رسول کی اولاد شمار ہوتے ہیں۔ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں، صحابہ سے فرمایا۔ اب اگر صحابہ آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف کر گئے تو ہماری کیا مجال، ہم چپراسی اور دربان کی حیثیت رکھنے والے ہم یہ کہنے لگیں علی حق پر ہیں معاویہ غلط ہیں، ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں علی حق پر ہیں ابو بکر غلط ہیں۔ اس طرح کی زبان ہم اہل سنت والجماعت کی نہیں ہے، سب صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ بڑا درجہ دینے کی بات کرنا ہماری ہدایت سے گمراہی کا نتیجہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت علی اور معاویہ کے زمانے میں جنگیں چل رہی تھیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا امن تھا، تو بعد میں حضرت امام ابو حنیفہ یا کسی سے پوچھا گیا کہ کس کا زمانہ اچھا ہے، جنگوں کا زمانہ صحابہ کا، امن کا زمانہ عمر بن عبدالعزیز کا، وہ صحابی نہیں ہے، کس کا زمانہ اچھا ہے، کون اچھے انسان ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ یا کسی اور نے جواب دیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں جاتے ہوئے دھول اڑ کر جو ان کے گھوڑے کی ناک میں گئی ہے اس ناک کی دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتے۔ یہ تابعی ہیں، خلیفہ خامس راشد کہلاتے ہیں، امن کا زمانہ ان کا رہا ہے، لیکن صحابی کے گھوڑے کے دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا بات کا آدمی، جو اگرچہ کہ بڑا نیک اور متقی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں فضائل بیان کیے ہیں صحابہ کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سارے انسانوں میں سب سے اچھا دل وہ محمد رسول اللہ کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ فبعثہ برسالتہ، تو اس نے فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو اپنے نبی بنانے کے لیے چن لیا۔ اب نبی منتخب ہو گئے تو پھر اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالا، تو اس کے بعد فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، رسول اللہ کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین دل پایا، تو اللہ تعالیٰ نے فجعلہم وزراء نبی کی، اپنے نبی کا وزیر صحابہ کو بنایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں یقاتلون علی دینی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے یہ جنگ کرتے ہیں، رسول اللہ کی جان بچاتے ہیں۔ فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، سنو اب یہ صحابہ جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، صحابہ جس کو برا سمجھیں وہ برا ہے۔ اگر صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتے ہوئے سنو تو اسے کہو تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوئے اگر کسی کو دیکھو بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو نہ جاؤ، مر جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو، اگر وہ انتقال ہو جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اس قابل ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کے بیمار ہونے پر مر جانے پر تعزیت کی جا سکے۔ اس لیے آج کل آئے دن حضرت معاویہ پر، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا کسی صحابی پر ایسے گالیوں بھرے کلپ جو بناتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، وہ جہنم کی آگ کے منتظر رہیں۔ اور ایران اور امریکہ کی جنگ جو آپس میں ہونے کے بعد سے بعض ہولے قسم کے نوجوان، وہ شیعہ کے امام جو ابھی انتقال ہوئے، خامنائی کی تصویر اپنے گاڑیوں پر، اپنے پان ڈبے پر، اپنے دکانوں پر، اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں۔ مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، خامنائی سے پہلے امام خمینی جو وہاں کا امام بن کے بیٹھا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ہم گریٹر ایران بنائیں گے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے کہ گلف کنٹریز کو فتح کرتے ہوئے، ہڑپتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے خیبر تک پہنچے گا۔ کیوں؟ خیبر سے رسول اللہ نے یہودیوں کو لات مار کے بھگایا تھا۔ تو اسرائیل آج کا کہتا ہے کہ ہم خیبر تک پہنچ کر وہاں خیبر میں جھنڈا گاڑ کر نعوذ باللہ رسول اللہ کو ہم بتائیں گے تم نے ہمیں خیبر سے نکالا تھا، ہم واپس خیبر میں آ گئے۔ یہ رسول اللہ کو منہ چڑھانے کے واسطے یہودی ظالم گریٹر اسرائیل بنا کر خیبر تک پہنچنا چاہتا ہے۔
اور گریٹر اسرائیل گریٹر ایران بنانا چاہ رہا ہے، وہ بھی خیبر تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ کیوں خیبر نہیں، مدینے تک پہنچنا چاہ رہا ہے۔ پہنچ کر کیا کرے گا؟ امام خمینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہنچنے کے بعد مدینے میں سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ یہ ہے، رسول اللہ کے بازو 2 قریش کے بت دفن ہیں، ایک بت کا نام ابو بکر ہے، ایک بت کا نام نعوذ باللہ عمر ہے، اس کو ہم نکالیں گے، کھجور کے درختوں پہ لٹکائیں گے اور ہم سب جی بھر کے تیر چلائیں گے، پھر ان کو جلا کر ان کی راکھ سمندر میں بہائیں گے، تب یہ زمین پاک ہوگی، پھر ہم زمین پہ سجدہ کریں گے۔ اسی واسطے شیعہ لوگ زمین پہ سجدہ نہیں کرتے، ٹھیکری لے کے کربلا کے میدان کی مٹی کی اس پہ سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمین میں دفن جب تک رہیں گے زمین ناپاک رہے گی۔ ایسا غلیظ عقیدہ صحابہ کے بارے میں جو رکھ رہا ہو، اس کے اسٹیٹس پہ آج کا مسلمان نوجوان فوٹو لگا رہا ہے۔ عقیدے کس سے سیکھنے چلا ہے؟ کیا مذہب پڑھا ہے؟ صحابہ کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ اس سے آگے ان کی کتابوں میں لکھا ہے نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واقعہ افک کی وجہ سے کہ جو تہمت لگی تھی، منافقوں نے حضرت اماں عائشہ پر بد کرداری کی تہمت لگائی تھی، وہ تہمت کے کوڑے، زنا کے کوڑے رسول اللہ نے عائشہ کو نہیں مارے، ہم مدینے پر قبضہ کرنے کے بعد نعوذ باللہ حضرت اماں عائشہ کی قبر سے ان کو نکال کر کوڑے ماریں گے۔ یہ عقیدے جن ظالموں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے اسٹیٹس آج کا نوجوان ایران کی فتح کو سمجھ رہا ہے کہ مسلمان فتح پا لیا، حق فتح پا لیا، دین فتح پا لیا۔ 1400 سال سے لے کر خود ایران میں بسنے والے سنیوں کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے، جس ظالم نے اس کے تلوے چاٹنے آج کا مسلمان دوڑ پڑا ہے۔ اس واسطے ایران اور امریکہ کی جنگ کو حق اور باطل کی جنگ نہ سمجھو، ایران اور امریکہ کی فتح کو اسلام کی فتح نہ سمجھو، یہ دونوں سیاسی ہیں۔ اگر گریٹر اسرائیل آگے بڑھتے بڑھتے خیبر تک پہنچ گیا تو بھی مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں ہے، اگر گریٹر ایران خیبر اور مدینہ تک پہنچ گیا تو بھی مسلمانوں کا کوئی بھلا نہیں ہے، دونوں اسلام کے دشمن ہیں۔ اس واسطے عقائد کو سمجھو، صحابہ کی عظمت کو سمجھو، ان کے مقام و مرتبے کو اپنی اولاد کو سناؤ، صحابہ کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی عظمت، مقام، مرتبہ ہمیں سمجھنے اور اپنی اولاد کو سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔